نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92، 93، 94 اور 95۔ اس میں جو پہلی آیت آج پڑھی ہے اس کے متعلق تفصیلی بات پچھلے درس میں آ گئی تھی، کچھ بات آج کر کے پھر اگلی آیت کی تفسیر انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ کہ پہلی آیت کا مفہوم پہلے بھی ذکر کیا تھا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ہرگز ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے ہیں یا جنت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پسندیدہ چیز خرچ کریں۔ علماء یہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء میں اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آپ خرچ کریں گے تو اپنی پسندیدہ چیز کو، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کو حاصل کریں، ان تصل الی البر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی تک پہنچیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی محبوب ترین جو چیز ہے اس میں سے بعض کو آپ اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ اور آپ اللہ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، یہ تو ہے کہ نیکی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی بعض پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ اور اگر آپ اللہ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں وَإِلَى الرَّبِّ، اللہ کی طرف اگر پہنچنا چاہتے ہیں بِالتَّخَلِّي عَنِ الْكَوْنَيْنِ، تو جہاں سے کٹ جائیں اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف ہمارا چہرہ اور ہمارا رخ ہو جائے تو اللہ کی ذات ہمیں مل جائے گی۔ بڑی بھاری اور بڑے پتے کی بات فرمائی ہے کہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ کے نام قربان کریں، اور اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں، اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں والوں سے الگ تھلگ رہیں۔ الگ تھلگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں، اعزا اقربا جو ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان سے ملنا چھوڑ دیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے وقت نکالیں، لمحات ڈھونڈیں، کوئی وقت نکالیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری راز و نیاز کی باتیں ہوں، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ یہ علامہ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر، کہ آپ نیکی حاصل اس وقت تک کامل نہیں کریں گے جب تک کہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کریں، اسی کے ضمن میں وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم میری طرف سے بدلہ اگر چاہتے ہو اور میری طرف سے خیر خواہی اگر چاہتے ہو تو تم میرے بندوں کے ساتھ نیکی کرو، میں تمہارے ساتھ نیکی کروں گا۔ تم میرے بندوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، میں تمہارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کروں گا، اور تمہیں میں اپنا قرب عطا کروں گا۔ بہت رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام بھی ہے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں، ہمارے غزہ کے جو بھائی ہیں، جو ان پر قیامت بیت رہی ہے، تقریباً 71 دن ہو گئے ہیں
اور غیر تو غیر اپنوں نے جو ان کے ساتھ حشر کیا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے ہے۔ اور آپ کو علم میں ہوگی یہ بات کہ اسرائیل کی طرف جو تجارتی بحری جہاز جا رہے تو حوثیوں نے جو یمن کے باغی ہیں اس کی حکومت کے، انہوں نے ان پر حملے کیے ہیں تو ان کا تجارتی معاملہ متاثر ہوا ہے۔ اب ان کو وہ بحیرہ احمر سے چھوڑ کر دوسری جگہ سے جانا پڑتا ہے، تو جس میں خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، فیول زیادہ لگے گا، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اب اس کا کیا کیا ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں نے، مسلمان ممالک کے ہمارے بزرگوں نے، سعودی عربیہ ہو گیا، متحدہ عرب امارات ہو گئے، اور اردن ہو گیا، اردن کہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے تازہ کھانا چاہیے، ان کے لیے یو اے ای والوں نے انہوں نے کھانا پیک کیا اور بحری جہاز کے ذریعے سے لے کر گئے۔ اب بحیرہ احمر پر ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، اس پر 2000 کلومیٹر کا لمبا پل ہے جس پر 2 دن لگتے ہیں۔ تو انہوں نے اب وہاں سے ان کے لیے کھانے کی سپلائی شروع کی ہے، یہودیوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں نے۔ تو یہاں سے وایا یعنی کہ یہ دبئی سے جائے گا سعودیہ سے پھر اردن سے پھر اسرائیل۔ تو کامل نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا دیا، یا یہ ہے کہ حجر اسود پر بڑا دنیا کا مہنگا عطر لگا دیا، نہیں بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کامل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو میرے بندوں کے ساتھ نیکی کرو، پانی کو ترس رہے، قطرہ قطرہ پانی کو ترس رہے۔ بڑے بڑے جبے کبے پہننے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو دوسرے بھی پہنتے جبے، دستار اور یہ خوشبوئیں عطریں لگانا۔ اللہ کی جو قرآن جو فرما رہا ہے کہ بھئی کامل نیکی چاہتے ہو میرے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ مستحق جو لوگ ہیں اگر ہمارے آپ کے تعاون کے، تو وہ ہمارے غزہ کے بھائی ہیں۔ چلے میں آپ ہم میں سے بیچارے ایسے بھی ہوں گے معاشی اعتبار سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایک رات بھی خالی پیٹ سویا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، اللہ نہ کرے ایسا کہ اس نے پانی بھر کر نہ پیا ہو، الحمدللہ۔ اور نہیں تو مسجد میں تو کولر رکھے ہوئے ہیں، گھر میں اگر پانی نہ ہو تو پی لیتے ہیں۔ وہاں والے تو پانی کے قطروں کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں خاک ہے ان کے سامنے اور بہتا لہو ہے ان کے سامنے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ماں کے جسم کے بوٹی بوٹی چیتھڑے اڑے ہوئے ان کے سامنے ہیں، گھر ہے ہی نہیں، ٹوٹے ہوئے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی فضا وہ دھوئیں سے بھری پڑی ہوئی اٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کامل نیکی تو یہ کہ ان کے ساتھ تعاون کرے، بجائے ان کے ساتھ کرنے کے بیت المقدس کو گرانے والے یہودی ان کے ساتھ تعاون ہو رہے ہیں، پیک کھانا تازہ کھانا ان کو ہمارے مسلمان حکمران بھیج رہے ہیں۔ اللہ کرے کیڑے پڑے اس میں، اللہ کرے کیڑے پڑے اس میں بھائی۔ یہ ہے غلامی کی سوچ۔ جب انسان غلام بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں کچھ نہیں آتی ہے، وہ حدیں پار کر لیتا ہے، آگے ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ غلامانہ سوچ، دیکھنے میں تو آزاد ہے، غلامانہ سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 14 سے 16 دسمبر، یہ جو کل 16 تاریخ تھی، آج 17 ہے، آپ کے سعودیہ عربیہ کے ریاض شہر کے اندر MDL بیسٹ کے نام سے ایک میوزیکل وہ شو منعقد کیا گیا، فیسٹیول، اور کہتے ہیں سعودی عرب کی تاریخ کا یہ سب سے ٹاپ پر یہ شو گزرا ہے، یہ فیسٹیول گزرا ہے۔ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ یہ موسم کون سا ہے؟ غزہ کے مسلمان کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بارود ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، دنیا کا خطرناک سے خطرناک بم پھینکا جا رہا، اتنا خطرناک بم پھینکا جا رہا ہے، اتنا تو افغانستان کے اندر بھی ان دنوں میں
سالوں میں نہیں گرایا جو ان 71 دنوں میں انہوں نے گرایا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور وہاں کے بچوں کو پکڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، وہاں برہنہ کر دیتے ہیں، ان کو لباس اتار دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ظہوری درندے کرنے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے سعودیہ عربیہ کے او بھائی ایک بات یاد رکھیں، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، یار یہ عربوں کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ عرب سے مراد وہ عرب جو نیک ہوں، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں شراب آ گئی تو زمزم بن گئی ہے۔ غلط ہے، غلط ہے بھائی۔ ایک طرف انہی عربوں کی نسلیں بچے غزہ کے مسلمانوں کی صورتوں میں، ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں، یہودی خنزیروں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ابناء الخنازیر کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو ریاض شہر میں یہ جو کنسرٹ شروع ہوا، یہ فیسٹیول ہوا 14 سے 16 دسمبر تک، بہت ہی ادب سے گزارش ہے، تقریباً ننگی عورتیں اس میں آئی ہیں۔ یہ لفظ میں جان کر کھل کر استعمال کرو، برہنہ یہ لکھنؤ والی اردو، کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا۔ مچھلی والے کہتے صاف صاف بات کرو بھائی، سمجھ میں آیا ہمیں۔ ننگی عورتیں اس دیس میں، جیسے اثر میں بات عرض کی تھی، جس دیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی اللہ بٹھانا پسند نہیں کرتے کہ میرے نبی کا جسم پاک ہے، اس پاک جسم پر گندی مکھی کیسے بیٹھے۔ تو میرے نبی کا دیس جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے، آرام فرما رہے ہیں، اس علاقے کے اندر برہنہ عورتیں فیسٹیول کے اندر ناچ رہی ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو زنا پر لگایا ہوا ہے، جیسے ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ کے نشے میں لگایا ہوا ہے۔ اب تو عورتیں بھی کرکٹ میں آگے جا رہی ہیں، اور لڑکے خواتین بھی کہہ رہی میرا پسندیدہ بلے باز وہ ہے۔ انا للہ، یہ حالت ہو چکی ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہم کتنا ڈیپ جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات، ہم جنس پرست، یعنی مرد سے خواہش پوری کرے، یہ ہم جنس پرست ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کو باقاعدہ سعودیہ عربیہ کے اس فیسٹیول میں بھرپور پذیرائی ملی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان پر پتھر برسائے آسمانوں سے، فرشتوں کی چنگھاڑ نے ان کے کلیجے نکال دیے، ان کی روحیں نکل گئی تھی، مر گئے تھے۔ ہر پتھر پر ہر گندے عمل کے کردار کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر آسمان سے آ رہا ہے، یہ اس آدمی کا اس پر نام ہے، اس پر یہ برسے۔ اتنا گھناؤنا جرم کہ اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسائے اور پتھروں پر ان گناہگاروں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر ان پر آئے۔ اور آج حال یہ ہے کہ اتنے مبارک جگہ میں جہاں کے لیے ہمیں آپ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، اپنی جمع پونجی قربان کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں کمیٹیوں کی صورت میں، یا ایک قطرہ قطرہ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے ہم پاسپورٹ بنائیں، موقع ملے عمرے کے لیے جائیں، اس ارض پاک میں جائیں، اس پاک دیس میں جائیں جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، جہاں اللہ کا قرآن وحی کی صورت میں اترا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ صحابہ ہیں۔ ان کی محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ان کی محنتوں پر پانی کوئی نہیں پھیر سکتا، لیکن ان صحابہ کی روحیں تڑپتی تو ہوں گی کہ ظالموں ہم نے کیا کیا، تم کیا کر رہے ہو۔ صرف جبہ پہننے سے کوئی نیک ہو جاتا ہے؟ عطر کا، پرفیوم کا، مشک و عنبر کا چھڑکاؤ کرنے سے، حجر اسود پر وہ خوشبو لگانے سے، بیت اللہ کا عمدہ سے عمدہ غلاف بنانے سے، اپنے آپ کو حاجی کہنے سے کوئی ولی اللہ بن جاتا ہے کہ وہ اتنی بے حیائی کی حرکتیں کرنے لگ جائے؟
تو یہ ہم جنس پرستوں کو پذیرائی ملی ہے. لڑکے ناچ رہے ہیں، گوری عورتیں آئی ہوئی ہیں ناچ رہی ہیں، اور اگلی بات کھلم کھلا مرد و عورتیں ایک دوسرے کی کسنگ ہو رہی ہے. یہ حال ہو گئے. وہ عربی دیوس دو عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ان سے باتیں کر رہا، نیم برہنہ عورتیں. یہ کام کرنے کے لیے ہمارے ان بھائیوں کے پاس وقت ہے، لیکن پلٹ کر دیکھیں غزہ کے بچوں، بلکتے بچوں، ان کی چیخیں سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ان کی روحیں ناپاک ہو چکی ہیں، ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. لیکن اور ایسی دل دوست چیخیں ہیں، دل سوز چیخیں ہیں ان غزہ کے بچوں کی. خدا کی قسم میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کا عرش بھی کانپتا ہوگا ان بچوں کی چیخوں سے. لیکن ان کو گوری چمڑی والی انگریز عورتیں قبول ہیں، ان کو وہ گورا انگریز قبول ہے جو جس گورے انگریز کی کارستاریاں ہیں کہ آج اس نے یہودیوں کو فلسطینیوں پر مسلط کیا، بیت المقدس پر مسلط کیا. یہی گورا انگریز ہے. مجھے آپ کو گناہ کے کاموں میں لگا کر اپنے گندے عزائم کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. مجھے آپ کو یوٹیوبر بنا کر، مجھے آپ کو معذرت، مجھے آپ کو ٹک ٹاکر کا خسرہ بنا کر، میرے نوجوان بس ٹک ٹاکر پر ناچتے ہو. ارے ناچنے والوں پلٹ کر دیکھو بیت المقدس کی طرف. تم چاہتے ہو کہ ہم نیکی حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں. اللہ فرماتے ہیں میرا قرب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کا سلوک نہ کرو. اور اس وقت عالم دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیکی کا جو محل ہے، مصرف ہے نیکی کا، اللہ کی قسم وہ یہ لوگ ہیں. کہتے کہتے یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جمعے میں بھی یہ بات آئے گی. کل ہمارے ایک ساتھی نے کہا بہت دل پھٹ رہا تھا. بعض اوقات فلسطین کے لیے چندہ کرتے ہیں نا، شام والوں کے لیے چندہ کرتے ہیں. کہا بھائی یہ چندہ کرتے ہیں، اس سے جو پیسے لیں گے یہ تو لوگوں کو مارنے کے لیے چندہ لے رہے ہو. وہ کون ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے. لیکن اتنا کہہ دوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں، باہر کا بندہ نہیں، نمازی بندہ ہے، شرابی زانی نہیں ہے، ماتھے پر سجدے کے نشانات لگانے والا ہے. یہ نہیں کہ اسے دین کا پتہ نہیں ہے، دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. وہ ہمارے بچوں کا، لڑکوں کا ذہن خراب کر رہا ہے کہ وہ پیسہ اچھا ہے کہ جو اللہ کی دین کے لیے لگے. یہ کون سا پیسہ ہے، اس سے گولیاں خریدی جائیں گی. اسرائیلی تیرا داماد ہے؟ ارے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچاروں کو. چند رٹے رٹائے الفاظ یاد ہے، سمجھتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہو چکے ہیں. ارے قرآن کے درس میں بیٹھا کرو. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی، یہ تیر کے بارے میں فرمایا، تیر کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 انسانوں پر جنت واجب ہے. پھر کہو نبی علیہ السلام والسلام نے صحیح نہیں فرمایا، ہم ہیں ٹھیکیدار. ایک تیر کا بنانے والا، ایک تیر پہنچانے والا، ایک تیر کو فائر کرنے اور چلانے والا. رسول اللہ نے فرمایا یہ 3 بندے، ایک نے تیر خریدا، ایک نے تیر بنایا، دوسرا لانے والا، تیسرا چلانے والا. میں محمد کہہ رہا ہوں، اللہ کا محبوب، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں یہ تینوں جنتی ہیں. تو کہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ تیر بناؤ، تیر کے لیے پیسے اکٹھے کرو، دشمن پر فائر کرو، دشمن کے کلیجے کو چیرو، دشمن کے گندے ذہن کے بھیجے کو جو بھیجا ہے اس بھیجے کو اڑاؤ. اللہ کے نبی تو تیر بنانے کی ترغیبیں دے رہے ہیں. ایک تیر 3 انسانوں کی بخشش کا ذریعہ، صرف بخشش ہی نہیں، جنت واجب ہونے کا ذریعہ ہے. ہمیں ہو کیا گیا بھائی؟
چند الفاظ، چند مسائل اگر سیکھ لیے تو ہم اللہ کے قرآن پر آبجیکشن شروع کر دیں، اعتراض شروع کر دیں۔ ہماری علمیت کا کیا حال ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس زمانے کا عرض کر دوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، رونے کا یہ مقام ہے۔ حال یہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا ہم سب متحد ہوں، لیکن آج ہم پھر بھی اس موقع پر دماغ میں 60 سال کا خناس بھرا ہوا نکلتا نہیں ہے۔ یہ موقع ہے بھائی متحد ہونے کا، یہ موقع ہے اپنے اختلافات بھلانے کا۔ ہم اس موقع کو بھی کیش کرنے کے چکر میں بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کر دوں کہ آج ہمارا علمی حال کیا ہے، اور ہم پھر بھی اللہ کے مبارک ایک عظیم حکم جہاد ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور اکثر ہمارا نمازی طبقہ کرتا ہے۔ باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں غزہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہوں گے جنت میں کسی جگہ کا نام غزہ ہے۔ جو مولوی صاحب روز ہر جمعے میں چیخ رہا ہے آج کل، یہ تو چیختے رہیں گے، یہی تو ہمارے صدقہ جاریہ ہے، ایصال ثواب ہوگا انشاءاللہ، اور کچھ نہیں کر سکتے، وکالت تو کریں بھائی۔ کہ کچھ صاحبان، ایک مولوی صاحب نے کہا میرے نام ان کے اپنے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، تو انہوں نے عورتوں کا ایک مسئلہ ہے، یعنی جب کسی خاتون کے یہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے عربی میں اس کو نفاس کے ایام کہا جاتا ہے۔ تب مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بحث لگی ہوئی تھی، تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی، اور اپنے آپ کو اس نے شو نہیں کیا تھا کہ نہیں بھائی 40 تو آخری مدت ہے، اس سے پہلے بھی اگر 20 دن میں بھی اگر خون بند ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے، غسل کر لے نماز پڑھے گا۔ نہیں 40 دن۔ کہا بھائی آپ کو کس نے کہا؟ نہیں بس ہمیں پتہ ہے مسئلہ، ہمیں پتہ ہے۔ تو کسی ساتھی نے کہا ارے بھائی یہ آدمی جو ہے یہ امام صاحب ہے، عالم دین ہے، اس کو آپ سے زیادہ مسئلے کا پتہ ہے، تبھی تو یہ کہہ رہے، کہتے پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے، میں رونے کا مقام ہے، حال یہ ہے کہ ہمیں تو یہ مسائل پتہ نہیں، لیکن اعتراض کریں گے قرآن پر، شریعت پر، اللہ کے حکم پر۔ اس لیے تو آج ہم رو رہے ہیں بھائی، اور ہم نشانہ غزہ والوں کو بنا رہے ہیں کہ یہ وہ تیر اس لیے کھا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دین کا کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیے۔ تم کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ یہ باتیں کرنے کی ہیں؟ تم بتاؤ تم نے دین کے مٹنے پر کتنے دن کھانا چھوڑا؟ کتنے دن تم نے اپنی زندگی کا گیٹ اپ اپنا بدلا، اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑی، اللہ کے نام پر کتنے دن کیا؟ تم اوروں کو اعتراض کرتے ہو بھائی۔ یہ وقت اعتراض کا نہیں ہے بھائی، یہ وقت تو ان کو سہارا دینے کا ہے۔ خدا کی قسم اگر بارڈر کھلے ہوتے، مجھے یقین ہے آپ سب یہاں نہیں ہوتے، اپنے بھائیوں کے پاس ہوتے، اپنی بہنوں کے پاس ہم ہوتے، ہم انشاءاللہ وہاں ہوتے، لیکن یہ وقت اعتراض کا نہیں ہے بھائی۔ خیر باتوں سے بات نکل رہی ہے، تو یہ ہمارے ان عرب بھائیوں کا حال ہو گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہو، ایک شر قریبی آنے والا ہے، قریب میں شر آنے والا ہے، ان میں یہ ہلاک ہوں گے۔ اور یہ فتنہ ہے بھائی، کیا مال، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے بنائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ فنکاروں کو، خواتین جو ہیں ان کو ایک رات کے لیے بک کیا جا رہا ہے، زنا کے لیے لاکھوں روپے ہیں ان خناسوں کے پاس، ڈالرز ہیں، بلین آف ڈالرز، لاکھوں ہیں ان کے پاس۔ ایک ایک عورت تو جسم کا غلیظ حصہ بیچتی ہے ایک رات کے لیے، ان کے پاس اس کے پیسے ہیں، غزہ کے بچوں کے لیے نہیں ہیں، کیڑے پڑے ان پیسوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا قرب چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری جنت چاہتے ہو، تو پھر میری جنت کو پانے کے لیے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں کا واقعہ یاد آ گیا ہے۔ جن دنوں میں ہم چندہ کر رہے تھے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ کریں گے۔
اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے لیے کرتے تو آج ہمارا پتہ نہیں کہاں کتنے پلاٹ بھی بک ہو چکے ہوتے ہیں۔ سمجھ لیں یہ امانت ہے، اس کو اپنی ذات میں لگانا، دوزخ کے انگارے خریدنا ہے، اپنی نسل کی تباہی کے فیصلے کرنے ہیں بھائی۔ تو ساتھیوں کو کچھ کو پتہ بھی ایک لڑکا آیا، وہ لڑکا بھی کوئی مولوی صاحب نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر مت سمجھا کرو۔ آیا بھی پینٹ شرٹ میں تھا، اس صحیح کیا اس جوان کے بچے نے، اچھا آیا پینٹ شرٹ میں تاکہ ہمارے دلوں سے بھی میل نکلے نا، ورنہ ہمارے دماغ میں تو شاید یہ نیکی کرنے والے یہی والے ہوتے ہیں، انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا نا، ان کی یہ شکلیں جو ہیں یہی، یہ دین کے ٹھیکیدار یہی ہیں، نیکی کرنے والی یہ شکلیں ہوتی نہیں۔ اللہ دکھاتے ہیں، وہ لڑکا پینٹ شرٹ میں آیا تھا، عشاء کی نماز کے بعد وہ لڑکا آیا، جمعے کا دن تھا، رہتا یہی میمن سوسائٹی میں، اور اس نے وہ گلہ لایا، گلہ جس میں وہ پیسے نہیں ڈالتے، مٹی کا جو ہوتا ہے اس پیسے ڈالتے جمع کرتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو اپنی اپنی زبان میں کوئی نام دیتے ہیں، کوئی کمیٹی کہتا ہے، کوئی گلہ کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو اس نے وہ دیے، کہا، اور اس پر لکھا ہوا بھی تھا، اس نے یہ دیا اور کہا کہ یہ میں نے اپنے عمرے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، لیکن فلسطین کے بچوں کی آواز آئی، ان کے لیے چندہ آ رہا ہے، میں یہ چیز دے رہا ہوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرو گے تو اللہ ملے گا۔ اس نے اتنی بڑی قربانی دی، کہا کہ یہ میں نے عمرے کے لیے پیسے کیے تھے، یہ آپ مجھ سے لے لیجئے، اور کہا کہ میں نہیں توڑوں گا، توڑیں گے بھی آپ اپنے ہاتھ سے۔ پھر اوپر لے کر کے ساتھیوں کو بتایا اس کی تصویریں کھینچو بھیجو، گندی عورتوں کی تصویریں تو بھیجتے ہیں نا، یہ کرو نا، اپنی شکلوں کی تصویریں بھیجتے دنیا میں کہ جی میری شکل دیکھ لو، ماشاءاللہ کتنا نور ٹپک رہا ہے، مسلمان ہو جاؤ، یہ بھیجیں۔ جب توڑا تو تقریباً کوئی 8,000 روپے نکلے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، 8,000 روپے نکلے۔ پھر مزید بھی اس نے 5,000 مور دیے اس نے۔ تو ایسے لوگ جذبے ہیں لوگوں میں، ہم کیوں ان کے جذبوں کے اوپر زنگ لگائیں اور کہیں کہ لوگوں کو مارنے کے لیے چندہ کر رہے ہو، تو پھر بھائی ہاتھ مات کاٹ دیں اپنے، اور ہم کہیں جی جبرائیل امین آئے، گنے لے کر آئے، ٹینک لے کر آئے، خود مقابلہ کریں، یا پر سے ان کو اٹھائیں اور نیچے ڈالیں۔ قرآن کریم کی آیتیں تو پڑھیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آپ ان دشمنوں کے خلاف اپنی طاقت بنائیں، طاقت کھانے سے نہیں، طاقت دشمن کے خلاف فائر سے، اسلحہ بنانے سے، جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنے سے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے سے طاقت بنتی ہے۔ اور دیکھیں ہر چیز کے اپنے اپنے سرجن ہوتے، کان کا الگ ہوتا ہے، آنکھ کا الگ ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سب کے لیے یہی گولی کافی ہے، یہ دوا کافی ہے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے بیان سے زیادہ دنیا میں کس کے بیان میں طاقت ہو سکتی ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے بیان اور وعظ و نصیحت سے ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ اس کا علاج کیا بتایا کہ اب یہ بیماری آگے چلی گئی ہے، اب تمہارے الفاظ سے اس کا علاج نہیں ہے، اب تمہارے ہاتھ میں تلوار سے اس کا علاج ہے۔ ابو لہب کا بھی یہ حال کیا، عتبہ کا بھی یہ حال کیا، شیبہ کا بھی یہ حال کیا، مسلمہ کذاب کا بھی یہ حال کیا، اس لیے کہ بیماریوں کی قسمیں الگ ہیں، ان کے سرجن الگ الگ ہیں، ان کی دوائیاں الگ الگ ہیں۔ سر درد والے کو کینسر کی دوائی نہیں دیں گے، اور کینسر والے کو سر درد کی دوائیاں نہیں دیں گے، اس لیے کہ اب اس کی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، سر درد کی دوائی دیں گے اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہزار پاور کی دوائی آپ کینسر والے کو دیتے، پھر بھی تھوڑی دیر کا افاقہ ہوتا ہے، پھر وہ بیماری اندر سے پریشر دیتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، اس کا پھر ایک ہی علاج ہوتا ہے، چیرا لگانا، اور اسی طریقے سے دیگر جو خطرناک قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں، اور ان سے ان اندر کے جراثیم مارے جاتے ہیں، خطرناک قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں، جل جاتے ہیں اندر سے انسان، ایسا لگتا ہے اندر آگ لگی ہوئی ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کینسر ایسی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہر بیماری کا سرجن الگ ہے۔ تو اسی طرح جو کافر سرکشی کرے اور انسانیت کو تنگ کریں، ان کے لیے سرجن الگ ہے اور ان کے لیے علاج الگ ہے، اور اس علاج کا نام جہاد ہے بھائی۔
میں آپ بھلے تسلیم نہ کرے اس بات کو، اللہ جو دنیا بنانے والا ہے وہ اللہ فرما رہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کو مارو، ان کو قتل کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، اللہ فرماتے کافروں کے جرنلوں کو مارو، کافروں کے سرداروں کو مارو۔ حماس والے یہی کام کرے، بڑے بڑے جرنیل مار رہے ہیں، ٹکا ٹکا کر مار رہے ہیں، قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوڑوں جوڑوں کو مارو۔ اللہ نے طریقہ بھی بتایا قتال کا، ایسا کر کے مارو ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں ہے۔ جہاں کفر ہوتا ہے وہاں انسانیت کو جینے نہیں دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے میرے بھائی وہ باتوں سے بات نکل رہی ہے، تو اس لڑکے نے باقاعدہ جو ہے نا وہ یہ دیا گلہ اور کہا کہ یہ میرے عمرے کے پیسے تھے، لیکن میں بیت اللہ کو دیکھنے پر بیت المقدس کی حفاظت کو ترجیح دوں گا۔ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں محفوظ ہاتھوں میں ہے اسباب کے درجے میں، اور وہ کافروں کے پنجے میں ہے، اس لیے میں بیت المقدس کو ترجیح دوں گا کہ یہ پیسے وہاں لگیں، مجاہدوں کو جائیں، مجاہد اسلحہ خریدے اور بیت المقدس کا دفاع کرے۔ تو بھائی یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، بھائی اللہ کے واسطے اس ذہنی تو ختم کرے۔ شاید کہ میں منزل سے پہلے ہی آج کہنے لگا ہوں۔ اگلی بات، یہاں ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بات بتائی کہ جی میں نے لوگوں کو، لڑکوں کو صحابہ کے واقعات بیان کیے، کل سے دماغ ایسا، دل پر ایسا بوجھ، وہ تو مناسبت جڑ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ کب میں نے ساتھیوں کو صحابہ کے واقعات، اور اللہ کی قسم ایمان بنے گا نبیوں کے واقعات اور صحابہ کے واقعات سننے سے۔ یہ ہیروں کے اور یہ نقلی قسم کے مجاہدوں کی فلمیں دیکھنے سے نہیں بنے گا۔ ایک سین کے اندر وہ مجاہد ہوتا ہے، دوسرے کے اندر لڑکی کا عاشق ہوتا ہے، یہ مجاہد ہے۔ یہ مجاہد کا نقشہ ہی غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک سین کے اندر وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، دوسرے میں اپنی معشوقہ کے لیے رو رہا ہے، یہ مجاہد ہے بھائی؟ مجاہد تو وہ ہے کہ سامنے پہاڑ بھی آ جاؤں وہ ٹکرانے کو تیار ہوتا ہے، اس کو پاش پاش کرنے کے عزائم رکھتا ہے، یہ مجاہد ہوتا ہے۔ صحابہ کے واقعات، کام صحابہ کے واقعات ایک سنا رہا تھا، تو ایک لڑکے نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت زبردست واقعات سنا رہا ہے، میرا تو جذبہ بن رہا ہے، اور کہا کہ بھائی فلاں ٹائم کی جو ہے نا وہ میری طرف سے دعوت ہے ان کو کہ یہ تاکہ گیدرنگ ہوگی، صحابہ کے واقعات، رسول اللہ کے مبارک صحابہ کے واقعات میں سنوں گا، میرا ایمان بنے گا۔ اس کے بعد وہ حضرت جی غائباً شاٹم شاٹ ہوں گے، یہ لڑکے موجود ہیں، ان کو گواہ بھی ہیں۔ پتہ چلا کیا کہ جی وہ ہمارے حضرت جی نے ان کو حکم دیا تھا کہ ذرا اوپر تشریف لے آئے مسجد کے بالائی خانے میں، آپ سے ذرا بات کرنی ہے۔ کہا کیا فلاں لڑکے کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ نہیں بیٹھنا، یہ ذہن خراب کرتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کے واقعات سناتا ہے، تمہیں رفیع کے گانے سنائے، تمہیں لتا کے گانے سنائے، تمہیں انڈین ہیرو کے واقعات سنائے، ان کے ریپ کے واقعات سنائے۔ صحابہ کے واقعات بیان کرنے سے تمہاری ٹانگیں کانپتی ہے، ظالم انسان ہو، مسجد میں بیٹھ کر منافق بنے ہوئے ہو۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ صحابہ نے قربانیاں کی ہیں؟ منافق، تمہیں صحابہ کی زبان، تمہاری زبانوں پر صحابہ کے نام جب سنتے ہو کانوں سے تمہارے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں۔ کا نہیں بیٹھنا، کہا جی اس لیے ہمارے حضرت جی نے ہمیں منع کیا ہے، فلاں لڑکے کے ساتھ مت بیٹھنا، یہ خطرناک ہے۔ یہ حال ہے۔ شاید میرے بھائی ناراض ہوں، اللہ کے لیے معاف کرنا، لیکن ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر، ہم کہاں منہ رکھیں یار؟ غزہ والوں کی باتیں کر رہے ہیں، فلسطین کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا یہ آج کل اگر ہم نے اس ٹاپک کو نہیں اچھالا اور اس میدان کو گرم نہیں ہونے دیا، اللہ کی قسم ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ادھر سنبھالو ادھر سنبھالو، کہاں اور جب تک انشاءاللہ جسم میں روح ہے ہم سنبھالتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی بات ہے یار؟
وہ کس کی باتیں کر رہا ہے؟ غلط بات ہو تو بیٹھو، بیٹھنے کو تیار تم نہیں ہو، تمہیں زیادہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں پر خرچ کریں، اور اس زمانے میں اس وقت پہلے نمبر کے جو بھائی ہیں وہ غزہ کے مسلمان ہیں۔ وہ ان کا حق ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، جتنا ہم سے ہو سکے دعاؤں کا اہتمام آج سے نیت کرتے ہوں گے میرے بھائی، لیکن تازگی کے لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ 2 رکعت نفل پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آپ طے کریں، عشاء کے بعد پڑھنی ہے، مغرب کے بعد پڑھنی ہے، ظہر کے بعد پڑھنی ہے، عصر سے پہلے پڑھنی ہے، تہجد تو بہت ہی بہترین وقت ہے اس میں پڑھنی ہے۔ تو اللہ سے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کے دعاؤں کے اندر نہیں بھولیں گے۔ آج ایک ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، گروپ میں بھی آئی ہوگی، خاتون کیا کہہ رہی ہے، وہ دل سے کہہ رہی تھی امداد نہیں بھیجتے ہو نہیں بھیجو، جاؤ اسرائیلیوں کو کھلاؤ، ہمیں تمہارے امداد کی ضرورت نہیں، تم ان کے ساتھ ہونے دو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایسے موقع پر بھی وہ عورت یہ نہیں کہہ رہی ہے ہم حماس کے خلاف ہیں، حماس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، ایک لفظ شکوے کا ان کے خلاف نہیں آ رہا، بلکہ ان کی حمایت میں ہے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ وہ کہہ رہے جاؤ سب کے سب دفع ہو جاؤ، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہو نہ کرو، اللہ ہمارا ہے خالق، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور خود کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو شہادت کے بعد شروع ہوگی، اصل زندگی کے تو مزے وہ ہیں، یہاں شہید ہوئے وہاں اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ سارے نبیوں کی زیارتیں ہوں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہاں جنت کی نہریں ہوں گی، جنت کے مزے ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہاں کی آبشاریں ہوں گی، اصل مزے تو وہاں کے ہیں، یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دنیا میں اگر کوئی آزاد ہے تو وہ ہمارا علاقہ غزہ کا علاقہ آزاد ہے، باقی ساری دنیا غلام ہے، امریکہ کی غلام ہے، یہودیوں کی غلام ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلام ہے، ورلڈ بینک IMF اس کی غلام ہے، ہم آزاد ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا۔ ان کو پیسے بھی دیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے سوداگری نہیں کیے۔ ہمارے ہاں تو بھائی تھوڑا سا مال کہیں سے اگر مشکوک بھی آ جائے، کہا یار اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں تھوڑی پتا، کھاؤ حرام خوری کھاؤ۔ وہ بکنے والے نہیں ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، اور ایسے لوگ جو نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے سنہرے الفاظوں سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ دیکھیں یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی، ہم تو سمجھتے تھے کہ بھائی شور شرابہ اتنا ہو گیا کہ یار لوگ خاموش ہو جائیں گے، لیکن یار لوگ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے، اندرون خانہ زہریلے انجیکشن لگا رہے ہیں، جہاں موقع مل رہا ہے لگا رہے ہیں۔ ایک شخصیت کا نام نہیں لیتا، میں نے اپنے گناہگار کانوں سے ان سے سنا، بہت افسوس ہوا۔ ان کے سننے والے سن لے تو سنے، پہنچے گی یہ بات، لیکن خود وہ سوچے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، کہ غزہ کی حمایت میں جو ہزاروں کا مجمع جمع ہوا تھا 6 دسمبر کو، ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع تھے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء مفتیان کرام مختلف مسالک کے جمع تھے، وہاں سارا گلدستہ وہاں موجود تھا، غزہ کا جو ان کا یہاں غزہ کی طرف سے جو ان کے عربی بھائی ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، اور پھر اسماعیل ہانیہ کا ویڈیو پیغام بھی آیا تھا براہ راست، وہ بھی سنایا گیا، سب چیزیں۔ تو اس کے بعد ایک صاحب نے کہا یہ کتنا دل دکھتا ہے نا کہ اس سے اسرائیل کو کون سا نقصان ہوگا، اس سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے اسرائیل کو کیا نقصان ہوگا، کر لیا اجتماع، کر لیا بیٹھ گیا کیا۔ جب ایسی باتیں مضبوط لوگ کریں گے، ہم تو پہلے سے ہی بیچارے کیا کمزور ہیں، ہم تو گر جائیں گے۔ میرے محترم، ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، پچھلے درس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں سے ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم
چلنے والوں میں سے ہیں مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور درویش اور سیاست کا چمکدار ستارہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اکابر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے ان اکابر کے نام لیوا ہیں، اور انہوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ آپ ہمت کریں، اللہ مدد آپ کی کریں گے، ہم انشاءاللہ یہاں محنت کریں گے، اثر انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا، تم محنت یہاں کرو گے، تمہاری محنت کے اثرات اللہ دکھائیں گے، خدا کی قسم دکھ رہا ہے۔ میدان آپ سوچیں کہ یہ بتا نہیں رہی ہے یہ اسرائیلی میڈیا، یہ بات جو میں اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ باقاعدہ لا تعداد غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج کل ہم یہ بڑی افواہ ہو رہی ہے، بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار، جہاد کے لیے پہلے جو ہے نا خوب اپنے آپ کو اپنا پتہ نہیں کتنا ایمان بنانا ہوگا۔ بھائی جس ایمان سے تم نے فرض نماز پڑھی ہے اسی ایمان سے جہاد کر لو، اللہ قبول کرے گا۔ جس ایمان سے زکوٰۃ دیتے ہو نا اسی ایمان سے، یعنی سارے کاموں کو کے لیے اسی ایمان کے ساتھ فرائض ادا کرو، ٹھیک ہے، جہاد کے لیے نہیں، ابھی محنت کرو۔ یہ کس نے شرط بتائی ہے یار؟ خود تو سوچو، کچھ تو سوچو بھائی، یہ شرط کس نے لگائی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ تو غزہ کے مسلمانوں کا جو جذبہ اور ان کے جو اسٹیمنا ہے اور جو ان کا ویل پاور ہے، اس میں جو ایمانی انرجی ہے، اس کو دیکھ کر کے ان کے گھر اڑ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، فوارے خون کے وہ باقاعدہ اچھل رہے ہیں، بوٹیاں اڑ رہی ہیں، چیتھڑے دیواروں پر چپک رہے ہیں، لیکن غزہ کے مسلمان پھر بھی خوش ہیں، ہنس کر انٹرویو دے رہے ہیں، بچے ان کے کھیل رہے ہیں، شہادت والی وہ بچیاں جو جمعے کو میں نے کہا شہادت والا گیم کھیل رہی ہیں بچیاں، ہمارے والے تو پب جی سے فارغ نہیں ہوتے ہیں، شہادت والا گیم کھیل رہے ہیں وہ، تو وہ سوچ میں پڑ گئے وہ کافر کہ یار ہم تو ایک اسرائیلیوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ذرا ٹھس ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں ان کی، اسرائیلی بھاگ رہے ہیں، اور پھر وہ سائرن بجتے ہیں، سائرن اور زیادہ اس معاملے کو، اس ماحول کو سنسنی بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے لوگ ہیں؟ ادھر وہ دیکھو تو وہ ایک آواز آتی تو سب بھاگتے ہیں، دیواریں گریا خالی ہو جاتا ہے، سب کچھ اپنی وہ بائبل وہ جو ان کی توریت ہے اس کو چھوڑ چھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں دیکھو بمباری ہو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر ہسپتال کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تو انہوں نے سوچا اور کہا کہ نہیں، اصل انسان روئے زمین پر اگر کوئی دل والے ہیں تو غزہ والے ہیں، ہم ان کا ایمان قبول کرتے ہیں۔ کتنی عورتوں نے ایمان قبول کر لیا، کتنے مردوں نے ایمان قبول کر لیا، ایک دن کے اندر 30 آسٹریلیا کی عورتیں مسلمان ہوئی ہیں۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، دیکھ کے چاول کا ایک جو ہے نا وہ چاول ہے، وہ ایک دانہ ہے، باقی اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ ان مظلوم مسلمانوں کو دیکھ کر کافر دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہا ہے۔ یہ جہاد کی برکت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی برکت نہیں ہے بھائی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، دکھے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی پر کوئی تنقید نہیں، اللہ کے واسطے ایسے بھائی اگر کوئی باتیں کرے ان کے منہ پر ہاتھ رکھو، اللہ کے واسطے ان شہیدوں کی روح کو مت تڑپاؤ۔ پہلے کم ظلم ہو رہا ہے کہ آپ تو اور زیادہ اسرائیلیوں کی حمایت یافتہ فوج بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی اس سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں دوبارہ دہرا دوں پچھلی بات کہ چلیں جی اگر ہم خاموش رہ گئے، ممبر سے ایک لفظ نہیں بولیں گے اسرائیل کے خلاف، غزہ والوں کی حمایت میں، وہاں کی بہنوں اور بچیوں کی حمایت میں ایک لفظ نہیں بولیں گے، اگر نہ بولنے سے اسرائیل تباہ ہوتا ہے تو آئندہ سے نہیں بولیں گے، ختم ہو گئی بات۔ قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دو، بس نہیں بولیں گے آئندہ سے، اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، یہ خیال بے فائدہ خیال ہے۔ اس لیے بھائی اللہ فرماتے ہیں نیکی اگر کرنی ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے تو شرط کیا ہے؟ میرے بندوں کے ساتھ
احسان اور نیکی کا معاملہ کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ مثال میں چل رہا تھا تو ایک بزرگ تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے کسی اللہ والے کی ایک بات بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں چلے کے لیے نکل رہے تھے، 4 مہینے کے نکل رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی وہ لوگوں کی اللہ سے دوستی کروانے جا رہا ہوں، اللہ تو تیار بیٹھے ہیں دوستی کرنے کے لیے، لوگ روٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کو نہیں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب اگر چاہتے ہیں تو قرب کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور تعاون کی اس زمانے کی سب سے عمدہ مثال اگر کوئی ہے وہ غزہ والوں کے ساتھ تعاون ہے۔ ادارے موجود ہیں، معتمد اور با اعتماد ادارے موجود ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، جتنا ہم سے ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کے احکام مسائل جاننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔